شیطان نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی؟ شیطان کو کس بات کا غرور تھا؟ شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ غرور کی کیا سزا ملی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کس چیز سے منع فرمایا تھا؟ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے خلوص بھرا سلام، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب رب تعالیٰ کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب ہم اس سلسلے کو مزید وسیع کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح اپنے جال میں پھنسایا اور ان کے دل میں کیسے وسوسے ڈالے۔ میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی کی پہلی سیریز خدا، انسان، جنت اور شیطان۔ اس سیریز میں بیان کیے جانے والے تمام واقعات مستند کتابوں اور احادیث مبارکہ سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی غلطی ہو تو اپنے اللہ اور تمام دیکھنے اور سننے والوں سے معافی کا طلبگار۔ تو چلیے آپ کو اپنے موضوع کی طرف لیے جاتے ہیں۔ ابلیس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان سے دریافت کیا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا؟ کیا تجھے غرور آ گیا ہے یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ تو ابلیس کہنے لگا، میں اس سے افضل ہوں اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ یہی غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے گیا اور اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی اور کہا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعظیم اور ادب نہ کرنے کی وجہ سے سینکڑوں سال عبادت کرنے والے کو جنت سے نکال دیا گیا۔ نہ صرف یہ کہ نکالا گیا بلکہ ذلت و نامرادی کے ساتھ نکالا گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جتنا چاہو کھاؤ پیو، مگر فلاں درخت کا پھل مت کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین اور علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں ہے کہ وہ گندم تھی، ابو مالک رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت تھا، مجاہد رحمہ اللہ کی رائے میں ہے وہ انجیر کا درخت تھا، ابو العالیہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ اس کو کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آتی تھی اور جنت کی زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ اختلاف معمولی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا، لہٰذا اس میں رائے زنی سے اجتناب بہتر ہے۔ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، کیا وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین میں باغ ہے کوئی؟ اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت المحوہ یا جنت الخلد ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی کے الفاظ کا ظاہری مفہوم اس کی تائید کرتا ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور اس صورت میں اس سے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت المحوہ ہو، جسے حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو اس سے کیوں نکلوایا؟ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا، جب جنت مومنوں کے قریب لائی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، اے ابا جان، ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ تو وہ فرمائیں گے، تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی ہی نے نکلوایا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت المحوہ تھی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تاہم اس استدلال پر تنقید کی گنجائش بھی موجود ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور ان کی زندگی آرام و سکون سے گزرنے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے اور اس میں بہنے والی دودھ اور شہد کی نہروں سے لطف اندوز ہوتے، جنت کی خوبصورت سیرگاہوں میں گھومتے پھرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس درخت کے پاس بھی نہیں جاتے جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا۔ شیطان یہ سب دیکھتا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا، مارے غصے کے
اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے، بری طرح سے تلملانے لگا۔ آخر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان کو جنت سے ضرور نکلوا کر دم لے گا۔ ایک دن وہ ان کے پاس آیا اور بھولی شکل بنا کر کہنے لگا، میں تم دونوں کو دیکھتا ہوں کہ تم آرام و سکون سے بہتر زندگی بسر کر رہے ہو۔ دونوں نے اس کا جواب ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اب شیطان نے کہا، میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہیں بتاؤں کہ جس کے پھل کو کھا کر تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باسی بن جاؤ گے اور ایک طویل حکومت تمہارا انتظار کرے گی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کون سے درخت کا پھل ہے؟ شیطان نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا جس کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ ابلیس کی بات سن کر انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کا پھل نہ کھانے کا حکم دیا ہے، ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اس نے ان کو پھسلاتے ہوئے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا؟ دونوں نے جواب دیا کہ نہیں معلوم کہ کیوں منع فرمایا۔ ابلیس نے کہا، تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا تھا کہ اس وقت تمہارا معدہ اس درخت کے پھل کو ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اب تو تمہیں جنت میں رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، اور اگر تم نے اس پھل کو کھا لیا تو تم ہمیشہ سے اس جنت کے باسی بن کے رہ جاؤ گے اور کبھی بھی اس جنت سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اب بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا اور اس کی بات نہ مانی۔ ادھر ابلیس بھی برابر کی کوشش کرتا رہا۔ بلا آخر اس نے اللہ کی قسم کھا کر اپنی بات پر اصرار کیا۔ جب اس نے قسم کھائی اور حضرت حوا کو واقعی یقین ہو گیا کہ یہ سچ بول رہا ہے تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حوا نے خود بھی اس درخت کا پھل کھا لیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ شیطان نے ایک تو اللہ کی نافرمانی کی اور اس پر نادم اور شرمندہ ہونے کی بجائے اکڑتا چلا گیا، اور آدم علیہ السلام کے حسد نے اس قدر گستاخ اور بدتمیز بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، تو نے مجھے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے، اچھا تو پھر مجھے ایک قیامت تک مہلت دے دے کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں، ان کو آپس میں لڑواؤں، ان کو تیری نافرمانی پر اکساؤں، ان میں نفرت، بغض، کینہ پیدا کرواؤں اور انہیں قتل و غارت گیری پر لگا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی ہے تو اکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں آدم کی اولاد کو ضرور بہکاؤں گا، انہیں ہر سمت سے گھیر کر گناہوں کی طرف لاؤں گا، ان کے ذہن میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھوں گا، حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے اور تیری نعمتوں کا انکار کریں گے۔ البتہ جو نیک ہوں گے اور مخلص ہوں گے، تیری عبادت گزار ہوں گے اور تیرے نبیوں اور رسولوں سے سچی محبت کرنے والے ہوں گے، ان کو میں گمراہ نہ کر پاؤں گا۔ تو اس وقت سے شیطان ابلیس انسان کا دشمن ہے اور ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتا ہے کہ جس سے انسان کو گمراہ کر سکے۔ شیطان کا یہی مقصد ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو جنت کی بجائے جہنم کی آگ میں دھکیل دے۔ جب شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تو یہ واقعہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اس سے پہلے کی ہے۔ حسن علی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔